آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز نے انتخابی عمل میں مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ فورم نے کہا کہ کچھ مخصوص سیاسی عناصر مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ مسلح افواج کا محفوظ ماحول فراہم کرنے کے علاوہ انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا۔ مفاد پرست عناصر کی توجہ سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی۔ کور کمانڈر کانفرنس نے عام انتخابات میں تمام تر مشکلات کے باوجود محفوظ ماحول مہیا کرنے پر سول انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا۔ اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کور کمانڈر کانفرنس نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ شرکاء نے کہا کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پشت ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ ISPR کے مطابق فورم نے اس بات پر زور دیا کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کی بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے۔ کور کمانڈرز نے مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری انداز میں منتقلی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امید کا اظہار کیا کہ انتخابات کے بعد کا ماحول پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا، جس کے نتیجے میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ کور کمانڈرز نے پختہ یقین کا اظہار کیا کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ عسکری قیادت چیلنجز اور خطرات سے پوری طرح باخبر اور پاکستان کے عوام کی حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ شرکاء نے سیکورٹی خطرات سے نمٹنے اور سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا اعادہ کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری، ون ڈاکومنٹ رجیم اور تمام غیر قانونی تارکین کی باعزت وطن واپسی سمیت تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں بھرپور مدد فراہم کی جائے گی۔ جاوید سومرو، ہم نیوز، اسلام آباد۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں اعادہ فورم نے کہا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آئین اور قانون کے متعلقہ دفعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے فیلڈ کمانڈرز کو آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاری اور حوصلہ افزائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا۔